جیسے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، ہم نبی کے چچا کو آپ لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے پھر بارش نازل ہوگی۔ تو جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے، عجم الکبیر طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے، اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی۔ مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ، اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے، سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا۔ کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، امام مالک کے نزدیک تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے۔ یہ امام مالک کا موقف لکھا ہوا ہے المدونۃ الکبریٰ میں۔ یہ المدونۃ الکبریٰ جس کے بارے میں مرزا کہہ چکا ہے کہ فقہ مالکی ساری کی ساری اس پر کھڑی ہے۔ یہ المدونۃ الکبریٰ کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی 119 نمبر صفحہ میں ذکر کی۔ ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے۔ ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے۔ سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے، پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ جی میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا، تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے جب ہم اس روایت کی اسنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو اس روایت کے اندر ایک راوی ہے خالد بن مخلد القطوانی۔ خالد ابن مخلد، اس کے بارے میں شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کہ اس کے بارے میں تو محدثین کہتے ہیں ایک رتی بھی اس کے حق کے اندر کوئی بات نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ جمہور نے اسے صدوق کہا ہے۔ مسئلہ بھائیو اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اپنی میں نے تو بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ شیخ زبیر صاحب نے چونکہ اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، وہ ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہاکی کے میچ میں یا اس کے فٹ بال کے میچ میں تو ہوتا ہے کہ یار جس ٹیم نے گول زیادہ کر دیا تو وہ ٹیم جیت گئی۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا اصول ہے کہ یار زیادہ محدثین نے یہ کہہ دیا کم نے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کی برائی ہے، کسی کو پتہ لگی، 10,000 بندوں کو نہیں پتا، تو یہ آپ ایسے کہیں گے یار 10,000 بندے۔ ٹھیک ہے، جرا مفسر اگر ہو وہ الگ چیز ہے، باقی جو جرا و تعدیل کی جو ایکویشن شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے، یہی شیخ غلام مصطفیٰ زہیق صاحب کا بھی موقف ہے، اور یہ سوال میں نے شیخ زبیر صاحب سے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا، تو میں نے موقع غنیمت جان کے میں نے کہا آج ذرا موڈ میں ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہوا ہے کہ جی زیادہ محدثین اگر توثیق کر دیں تو وہ راوی صحیح ہے، کم کر دیں تو آپ اس کی جرح کو نہیں مانتے، تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصول میں نے بخاری اور مسلم سے نکالا ہے۔ میں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر جمہور کی توثیق نہ مانی جائے تو بخاری مسلم میں سینکڑوں حدیثیں ضعیف ثابت کر دوں گا، ان میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں جن کے اوپر سخت جرح موجود ہے، ہم ان کو جمہور کی توثیق کی وجہ سے لے رہے ہیں، ورنہ اگر جرح کو دیکھے جائے تو رتی برابر ان کی حیثیت نہیں کہ ان کی حدیث لی جائے۔ یہ شیخ زبیر صاحب کے الفاظ تھے۔ یہ انصاف ہے آپ کی نظر میں؟ کیا جی؟ بالکل انصاف ہے، بالکل انصاف ہے کہ بخاری مسلم ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے، وہ صحابی تھے بھائی۔ البانی تک یہ کہہ رہا کہ خلاف جرا نہیں ہے۔ هذا صحيح نعم، هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا
يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استيفاف خالد السم، على طرفي نقيض، ومنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد في ابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشرط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ. محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء عرب نے یہ چیز یونینیمسلی ایگریڈ کی کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے. عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے نہیں کیا ہے. وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دیں گے مرتے مرتے. اچھا، وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منہج کی غلطی ہے، خامی منہج نہیں